میرے پیارے ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ظہیر انور شیخ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو قدرتی اور دنیاوی آفات سے ہمیشہ محفوظ رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو کچھ تکلیف کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، پاکستان کے گرتے ہوئے حالات۔ پاکستان ہمارے بزرگوں نے بڑی مشکل سے، بڑی قربانیوں کے ساتھ حاصل کیا، مگر کیا ہم اس کی حفاظت ہم کر رہے ہیں؟ کیا ہم پوری دیانتداری سے قائد اعظم کے پاکستان کو محفوظ بنا رہے ہیں؟ بہت افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے اتنی قربانیاں کی ہوئیں اور ہم ان قربانیوں کو رائے گاں جانے دے رہے ہیں۔ اور اس بات کا بھی افسوس ہے کہ ہمیں آزادی تو مل گئی، مگر ہم آزادی کی قدر نہیں کر رہے۔ ہم غلامی کی زندگی کو بہتر سمجھ رہے ہیں، حالانکہ غلامی کی زندگی جو ہے وہ بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ جب ہمیں خدا تعالیٰ نے ایک نعمت سے نوازا ہوا ہے اور ایسی سرزمین دی جو اسلام کے نام پر ہم نے حاصل کی، اور اسلام کا اس کو قلعہ بنانا تھا کیا ہم نے واقعی اس کو اسلام کا قلعہ بنایا ہے؟ مجھے یہ کہہ کر انتہائی دکھ اور تکلیف پہنچتی ہے کہ ہم اس قائد اعظم کے پاکستان کو برباد کر رہے ہیں۔ اس کی جو حیثیت تھی ایک اسلامی قلعہ بنانے کی، وہ اس حیثیت کو ہم اپنے ہاتھوں سے برباد کر رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس پاکستان کو 74 سال کی تاریخ میں کہیں سے کہیں لے جاتے۔ ہم نے مختلف تفرقوں کی وجہ سے، اختلافات کی وجہ سے اپنے اس ملک کو بری طرح متاثر کیا ہوا ہے۔ اگر ہم اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ جڑے رہتے اور ایسی انتہا پسندی جو اس وقت ہے نہ ہوتی، بھائی چارے کے ساتھ رہتے، ہر مذہب ایک دوسرے مذہب کا احترام کرتا، اس کو عزت دیتا، جو ہمارے پیارے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ کسی کے بت کو بھی برا نہ کہو، وہ تمہارے سچے خدا کو برا کہے گا۔ تو کیا ہم ان باتوں پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے علماء ان باتوں پر عمل کر رہے ہیں؟ اگر ہمارے علماء ان باتوں پر عمل کریں تو ہماری نئی نسل ایک بہترین نسل نکلے اور وہ ملک کو سنبھالنے والی نسل بنے۔ یہ جو نئی نسل آ رہی ہے، یہ انتہا پسندی سیکھ رہی ہے، ان کے اندر وطن کی محبت کا ذرہ برابر بھی نہیں ہے۔ وہ کیوں کہ جب اختلافات ہوں گے، علیحدہ علیحدہ ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے، تو وہ کیسے ایک ملک کو بچانے میں کامیاب ہوں گے؟ اگر اللہ کرے کہ ہمیں کچھ سبق مل جائے کہ ہمیں اس ملک کو سنبھالنا ہے اور اس کو آگے لے کے جانا ہے، تو پھر اب اگر شروع کریں گے تو کم از کم 40 سال کا عرصہ چاہیے۔ اب بگاڑ ہم نے 40 سال میں دیا، اور اس کے لیے ہمیں 40 سال اور چاہیے اس کو درست کرنے کے لیے۔ ہم نے اس کو بہت پیچھے دھکیل دیا صرف اپنی اناؤں کی خاطر۔ مذہبی
منافرتوں کی وجہ سے آج آپ سب جتنے بھی مذاہب ہیں یہ سمجھ لیں ہم ایک ہیں، ہم انسان پہلے ہیں، مذہب بعد میں ہے۔ محبت ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنے والے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم صرف زبانی جمع خرچ کریں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرے، ان کے اسوے پر عمل کرے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر کے دکھایا اس پر عمل کرے۔ آج اس وقت پاکستان میں شاذ و نادر کوئی ایسا ہوگا شخص جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر پوری طرح عمل کر رہا ہوگا۔ اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 100 میں سے 60 پر بھی عمل کرنے والے بن جائیں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ 100% عمل کرنے والے بنیں۔ اگر کمزوریوں کی وجہ سے ہم 60 پر بھی عمل کر لیں تو ہم بہت بدل سکتے ہیں، ہم مسلمان کہلانے کے کچھ قابل ہو سکتے ہیں، ورنہ ہم مسلمان کہلانے کے بھی قابل نہیں ہیں۔ ہم سے تو بہتر وہ کرسچن ہیں جو انسانوں سے محبت کرتے ہیں، جانوروں سے محبت کرتے ہیں، وہ انسانوں کی صحت کا خیال رکھتے ہیں، ان کا کھانے پینے کا خیال رکھتے ہیں۔ ہم خود اپنے پیٹ کے پجاری ہیں، دوسروں کی تکلیف کا احساس ہمارے اندر ہے ہی نہیں۔ اگر ہم دوسروں کی تکلیف کا بھی احساس کیا کریں، کوئی رات کو کوئی بھوکا نہ سوئے، تو پھر خدا تعالیٰ ہم سے خوش ہو سکتا ہے اور ہمارے دن بدل سکتے ہیں۔ جب تک ہم خدا کے حکم کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر اور ان کی باتوں پر عمل نہیں کریں گے تو ہمیں رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ کرے کہ یہ جو میرے جتنے بھی ناظرین ہیں یہ میری اس ویڈیو کو آگے سے آگے شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میری نصیحت پہنچے اور وہ اس پر عمل کرنے والے بنیں۔ اللہ کرے پاکستان سلامت رہے۔ جو ہمارے بزرگوں نے بڑی قربانیاں دے کر ملین کے حساب سے شہادتیں دے کر اس ملک کو حاصل کیا ہے، کیا وہ شہادتیں رائے گاں جائیں گی؟ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ ہمیں آزادی جو ملی ہے، ہم اس آزادی کو اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مار رہے ہیں۔ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کا خیال کریں۔ آنے والی نسلیں آپ کو معاف نہیں کریں گی۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو آپ سبسکرائب کریں، ملٹیپل ویڈیو پر کمنٹس کریں، لائک کریں۔ پاکستان پائندہ باد۔